وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 71، درس نمبر 1274. اور آج کا موضوع، کیا ہماری کتاب زندگی صرف برائیوں پر مشتمل ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 71. یوم ندعو کل اناس بامامہم. جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے. فمن اوتی کتابہ بیمینہ. تو جس کے اعمال کی کتاب اس کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی. فاولئک یقرؤون کتابہم. وہ اپنی کتاب کو خوش ہو کے پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا. اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. ومن کان فی ھذہ اعمی. اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہوا، فہو فی الآخرۃ اعمی. وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. واضل سبیلا. اور نجات کے راستے سے بہت دور ہوگا. 2 آیات میں نے پڑھی ہیں سامعین کرام. پہلی آیت کا مضمون واضح ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. دیکھیں یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہر سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ ہم بلائیں گے. دیکھیں، پیروی کرنا، نقل کرنا انسان کی طبیعت ثانیہ ہے. انسان کسی نہ کسی کے راستے پر چلے گا، کسی نہ کسی طریقے پر چلے گا. یہ نہیں ہو سکتا آپ نے کوئی انسان ایسا دیکھا بھی نہ ہوگا جو دیگر انسانوں کے برخلاف بالکل کوئی انوکھی زندگی گزار رہے. سب لوگ ہم عام لوگوں کی طرح رہ رہے ہیں، اور یعنی جو معاشرہ کر رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. وہ کرو جو سب لوگ کر رہے ہیں. جو رواج ہے اس کے مطابق، یہ ہمارا رواج ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہم کہتے ہیں نا. بس دنیا کی جس طرف جا رہی ہے، جو کر رہی ہے، ہم وہ بھی وہی کر رہے ہیں. یہ میں نے مختصر طور پہ آپ کو بات کی. بات ذرا مختلف ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ہر سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلاؤں گا. یعنی جو ان کا امام اور مقتدا ہوگا،
وہ آگے ہوگا اور یہ پیچھے ہوں گے۔ اچھا، اس میں اب میں اگر تھوڑی سی آپ کو بات بڑھاؤں تو دیکھیں، دنیا میں دو گروہ ہیں، ایک شکر گزار لوگوں کا ہے اور ایک ناشکرے لوگوں کا ہے۔ ایک گروہ جو ہے وہ اللہ والوں کا ہے اور ایک دنیا والے ہیں۔ اب اس میں جس گروہ میں بھی انسان شامل ہو جاتا ہے تو اسی گروہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک آیت فرمائی ہے قرآن مجید میں، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو یہ شخص قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ دیکھیں وہی بات آ رہی ہے نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم کہاں ہوں گے، مومن کہاں ہوں گے؟ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہو۔ یہ کون ہے؟ نبی ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، سچے لوگ ہیں، اور ان کی رفاقت بہت اچھی ہے۔ وحسن اولئک رفیقا۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کی ایک دعا ہے بڑی اچھی، اپنے تمام حالات سے گزر کے وہ بادشاہ بن گئے اور سب گھر والوں کو لے آیا اور وہ ایک بادشاہت قائم ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے ایک دعا کی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو آخری حصے کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے تو نے تو ساری نعمتیں دی ہیں، میری دعا یہ ہے توفنی مسلمن، مسلمان کی حالت میں مجھے وفات دے اور صالحین کے ساتھ مجھے ملا دے۔ یہ دعا اس میں توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ اچھا، یہاں خیر بات میں کر رہا ہوں کہ دنیا میں دو گروہ ہیں، ایک گروہ کا لیڈر پیغمبر ہوگا، صالحین لوگ ہوں گے، سچے لوگ ہوں گے، کیونکہ سچے لوگ بھی امام ہوتے ہیں، امام زمانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ مضمون ذرا دلچسپ ہے اور ذرا مختلف اس کے گوشے ہیں، تو تھوڑا سا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی ہمت کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں کسی نہ کسی کی پیروی آپ ضرور کریں گے، یا اللہ والوں کے پیچھے آپ چلیں گے یا دنیا داروں کے پیچھے چلیں گے۔ آج ہمارا امام کون ہے؟ نفس و شیطان۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ نفس و شیطان، آپ دیکھ لیں ہمیں گزشتہ سبق میں ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں نفس کا کتا جو ہے وہ ہنکا رہا ہے۔ اور پھر ایک آیت میں نے آپ کو اسی گزشتہ دروس کے درمیان ایک درس میں نے آپ کو بتائی تھی، یوم تأتی کل نفس معها سائق و شہید، قرآن کی آیت ہے کہ اس دن ہر نفس آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہانکنے والا تو آپ کا وہ مقصد حیات ہے اور وہ نظریہ ہے، وہ گول ہے جو آپ اپنے لیے مقرر کر لیتے ہیں، اور شہید جو ہے، گواہ جو ہے، وہ آپ کا عمل ہوتا ہے۔ آج بھی ہمیں اپنا جو مقصد حیات ہے، گول ہے کہ بھائی دنیا اور دنیا اور دنیا، یہ آپ کو ہانکائے لے جا رہا ہے، اور پھر آپ کا عمل اس پر گواہ ہے۔ تو خیر یہاں میں بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے
تو دو پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کا اس کو انتخاب کرنا ہوتا ہے. ایک پارٹی جو ہے حزب اللہ ہے اور دوسری پارٹی جو ہے حزب الشیطان ہے. یہ قرآن کے حکم کے مطابق میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو اللہ نے بیان کی ہے. دو پارٹیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. ایک حزب الشیطان ہے اور ایک حزب اللہ ہے. اب حزب اللہ کون ہے؟ پیغمبر اور پیغمبر کے امتی، سچے امتی، یہ حزب اللہ ہے. اور پیغمبر امام ہے. مقامی طور پہ امام زمانہ جو ہے وہ ہمارا امام ہے. یعنی ہم دین میں اپنے لیے جس کو رہنمائی کے لیے انتخاب کر لیتے ہیں اور اس کے راستے پر چلتے ہیں، کیونکہ حکم الہی ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے. اب اس کی میں زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کونوا مع الصادقین. اللہ نے فرمایا، ہدایت دی ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کو ڈھونڈو اور ان کے پیچھے چلو، ان کی معیت میں رہو، ان کی صحبت میں رہو. کونوا مع الصادقین. تو یہ لوگ جو ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، جن کی منزل اللہ ہے، جو اندھے نہیں ہیں، بینا ہے، حق کو انہوں نے منزل بنا لیا ہے اور حق کے راستے پر چل رہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں حزب اللہ ہیں. ان کے امام جو ہیں نیک لوگ ہیں. ہمارے امام، میرے امام نیک شخص تھا اور اس نے جو ہے مجھے راستہ دکھایا. ان کی ہدایت کو میں نے اپنایا اور ان کے راستے پر چلا، جن کا نام ہے مولانا عبد الرحیم صاحب. ریکارڈ کی درستگی کے لیے ایک امام. تو وہ اس کے پیچھے میں چلا تو وہ اللہ کا بندہ تھا. اللہ کے راستے پر اس نے مجھے چلایا، بتایا اور اللہ کی توفیق سے میں چلا، توفیق الہی سے. لیکن عام طور پہ جو ہوتا ہے، ہمارا مقصود، محبوب اور مطلوب چونکہ دنیا ہوتا ہے، اب دنیا کے لوگوں کو ہم امام مقرر کر دیتے ہیں. اور یہ جو بعض یوٹیوبر ہیں، یہ آپ کو دنیا کی کامیابی کے لیکچر دیتے ہیں بڑی بھاری بھاری فیسیں لے کر، اور آپ کو دنیا والوں کی مثالیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ قرآن اور حدیث کو اپنے مطلب کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل جو ان کا گول ہوتا ہے وہ تو ہماری دنیا کی ایک سمت مقرر کر دیتے ہیں کہ تم ایسا کرو، تم ایسا کرو، تم دنیا میں ایسا کرو. اور پھر وہ جو کافر بڑے، ان کے خیال میں بڑے لوگ، ان کا ریفرنس بھی دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو شیکسپیئر نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. مجھے تو وہ نام نہیں آتے جو میں آپ کے سامنے لے لوں. تو وہ غیر مسلموں کو رول ماڈل کے طور پہ ہمیں پیش کرتے ہیں، اپنے مطالعے میں بھی رکھتے ہیں غیر مسلموں کی کتابیں. ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے، اللہ کا کلام کافی ہے. حسبنا کتاب اللہ. خیر، میں ویسے آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ تو دنیا داروں کا معاملہ ہے. یہ جو آپ جن کے پیچھے چلتے ہیں اور بلاتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں اور بڑی بھاری فیسیں بھی دیتے ہیں، تو وہ آپ کو سارے دنیا کی طرف بلاتے ہیں. سب طالبان دنیا ہیں، فیسیں بھی دیتے ہیں، وہ تصویریں بھی ان کے ساتھ کھنچواتے ہیں، چل معاملہ چلتا ہے. لیکن دیکھیں آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم. اب یہ جو سارا مضمون گزر رہا ہے، اس میں نیک و بد دونوں کا حال ہے. اس آیت میں تو ایک جرنل بات ہے، یوم ندعو کل اناس، نیک ہو یا بد ان کا ایک امام ہوگا. اور اب آپ دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری بات ہے. ان کی تو ساری باتیں پیاری ہیں، پر حکمت ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ الناس المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخال. انسان، آدمی اپنے ساتھی کے دین پر ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ دیکھے کہ کس کے ساتھ یہ دوستی کر رہا ہے. من یخال، کس کے ساتھ یہ دوستی کر رہا ہے. تو ہماری دوستی تو اللہ والوں کے ساتھ نہیں ہے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں، اپنی
دعوتیں، افطار پارٹیاں، آپ کن لوگوں کو بلاتے ہیں؟ بہرحال اس پہ مجھے کوئی وہ اعتراض نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن جب آپ اٹھیں گے تو آپ کا ایک امام ہوگا، آپ ایک امام کے طریقے کے مطابق جس پہ آپ چلے ہوں وہ آپ کا امام ہوگا، اسی زمرے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم بلائیں گے سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ۔ ہمارے پیشوا کون ہیں؟ ہمارے پیشوا تو اللہ والے نہیں ہیں، برا نہ مانے، لیکن ہم اللہ والوں کو اگر کسی کا ہے بھی تو وہ برائے نام ہے۔ دیکھیں ہماری نیت تو اللہ نہیں ہے، پھر یہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں نیک لوگ پسند ہیں، بس ان کے ہم ساتھ رہنا یا اس طرح پر، تو ایسی تو بات نہیں بنتی۔ تو بہرحال میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں حزب اللہ کی بات الگ ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حزب اللہ وہ شخص ہے، حزب اللہ میں وہ شخص ہے جس کی منزل اللہ، جس کا مقصود اللہ، جس کا معبود اللہ، جس کا محبوب اللہ، جس کو مطلوب اللہ، اور جو اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق گامزن ہے، یہ حزب اللہ میں ہے۔ اور اس کا انتخاب زندگی گزارنے کے لیے اس نے انتخاب کر لیا ہے آخرت کا، آخرت کی کامیابی کے لیے یہ جو دنیا کی زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے اعمال کی کتاب اس کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی، فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے، خوش ہو کے پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے برابر۔ فتیل کہتے ہیں دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہی وہ انجام ہے جس کی طرف میں آپ کو بلا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے، کہ آپ کی کتاب دیکھیں اس وقت ہمارے تمام اعمال، یہ بات نوٹ کر لیں، ہمارے تمام اعمال لکھ رہے ہیں، سیدھے ہاتھ والا فرشتہ فارغ ہے، اور دائیں ہاتھ والا فرشتہ، ہر عمل ہمارا دائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھ رہا ہے، چاہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ دائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھ رہا ہے۔ بائیں ہاتھ والا فرشتہ فارغ ہے، کیوں؟ کہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، آپ دنیا دار ہیں، آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ نہ آپ کا معبود حقیقی ہے، نہ آپ کا مقصود ہے، نہ آپ کو محبوب ہے، نہ آپ کو مطلوب ہے۔ آپ کا مطلوب، مقصود اور محبوب تو دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ جو لوگ مومن ہیں اور مومنانہ زندگی گزار رہے ہیں ان سے تو میں خطاب ہی نہیں کر رہا، میں تو عام لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں جو سب ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں اور دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں، اور دنیا ہی ان کی کامیابی کا مدعا ہے، دنیا کی کامیابی ہی ان کا مدعا ہے، اسی کے لیے زندہ ہے، دنیا کے فائدے پر خوش ہوتے ہیں، نقصان پہ خفا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں فمن اوتیا، میں آپ کو صرف ایک بات کہہ رہا تھا، اس پہ ذرا غور کریں۔ ہو سکتا ہے اس بات میں تھوڑا سا آپ کو تعجب بھی لگے کہ بھئی میرا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی الٹے ہاتھ والا۔ ہاں الٹے ہاتھ والا، یہ ضائع ہو رہے ہیں آپ کے اعمال۔ کیوں؟ کہ آپ کی تو نیت ہی خراب ہو گئی، اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت ہی خراب ہو گئی، ظاہر ہو گیا آپ کی نیت، ظاہر کو آپ نے منزل، مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیا۔ اب سیدھے ہاتھ والا فرشتہ جو ہے وہ بس آرام سے بیٹھا ہے، تمام اعمال آپ کے الٹے ہاتھ والا، اور تمام اعمال اب ریاکاری میں شمار ہوتے ہیں۔ حضور کا مشہور فرمان ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔
جس نے نماز پڑھی دکھاوے کی اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کا اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ دیا دکھاوے کا اس نے شرک کیا، اور تو یہ تمام اعمال تو شرک بن گئے۔ تو شرکی اعمال سیدھے ہاتھ والا فرشتہ تھوڑی لکھے گا سر، وہ تو الٹے ہاتھ والا، یہ شرک کے شرکیہ کام جو ہیں وہ الٹے ہاتھ والا فرشتہ۔ دیکھیں میں آپ کو زیادہ مشکل میں نہیں، یہ بات مشکل بھی نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ کی دنیا ہو گئی، اللہ سے آپ نے، اللہ کی یاد سے آپ نے منہ موڑ لیا، حقیقی یاد سے، دیکھیں اس میں بھی ہم خطا ہو جاتے ہیں نا۔ اصل یاد یہ ہے کہ آپ کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، آپ کی منزل اللہ ہو، آپ کی نیت اللہ ہو، آخرت کی کامیابی ہو، اور دنیا کو آپ آخرت پر ترجیح نہ دیں، تو تب یہ آپ کے سیدھے ہاتھ والے فرشتے کا کام شروع ہو جائے گا، اور آپ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے محنت بھی کریں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، تو پھر سیدھے ہاتھ والا فرشتہ مصروف ہو جائے گا، الٹے ہاتھ والا فرشتہ بالکل فارغ ہو جائے گا، کیونکہ اب تو آپ کی نیت درست ہو گئی، آپ کی نیت تو اللہ ہو گئی، آپ تو زندگی اور موت آپ کی اللہ کے لیے ہو گئی، اور آپ ایسے شخص کی پیروی کرنے لگے جو اللہ کی طرف رجوع کر چکا ہو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو پھر اب سیدھے ہاتھ والا فرشتہ آپ کے ہر کام کو نیکی میں لکھے گا، نیکی کے بڑھنے میں ڈالے گا، اور وہ سارے کام نیکی بن جائیں گے، چاہے وہ کام دنیا کے ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ آرام کر رہے ہیں، آپ شادی کر رہے ہیں اور حقوق زوجیت ادا کر رہے ہیں، یا آپ کاروبار کر رہے ہیں، کارخانہ کھول لیا آپ نے، یا آپ وزیر اعظم بن گئے، آرمی چیف بن گئے، آپ جو مرضی آئے بنے، تو آپ کے سارے کام جو ہیں، آپ کی ساری ادائیں اللہ کو پسند ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ کی نیت اللہ ہو گیا، زندگی گزارنے کی نیت اللہ، آپ کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا۔ اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں۔ اللہ ولا یظلمون فتیلا۔ اچھا بہرحال، تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن میں سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلاؤں گا۔ اب دیکھیں یہ تو اب میرے مولا کا کام ہے، بلائے یا نہ بلائے، لیکن وہ کہتے ہیں میں بلاؤں گا، اب اللہ کی مرضی ہے۔ اب یہ ہے نا کہ میں آپ سے صرف یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنے پیشوا کو تو ذرا دیکھیں، اس کو تو ذرا ٹٹولیں کہ آپ کا پیشوا، آپ کا نفس و شیطان آپ کے پیشوائی کر رہے ہیں، وہ آگے آگے ہیں، آپ پیچھے پیچھے ہیں۔ اس وقت تو عملی طور پہ تو ایسا ہی ہے، نفس و شیطان، خواہشات دنیا ہمیں ہنکا رہی ہیں دنیا کی طرف، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، اور دنیا ہی کے ہم تابع ہو کے نفس و شیطان کے کہنے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ شیطان اس وقت ہمارا ساتھی بن چکا ہے۔ قرآن کی وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا تو ایک شیطان کو میں اس کا ساتھی بنا دیتا، بن جاتا ہے وہ آٹومیٹیکلی۔ شیطان کے راستے پر ہے تو شیطان اس کا ساتھی ہے، اللہ کے راستے پر ہوتا تو اللہ کے جو نیک لوگ ہیں اس کے ساتھی ہوتے۔ اور یہ دیکھیں، یہ دنیا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تو آخرت کی بات ہو رہی ہے نا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہ ولا یظلمون فتیلا۔ تو پہلے تو آپ دیکھیں آپ کا امام ہے کون؟ وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بے نیاز کرے۔ آپ تو دنیا داروں کو امام بنا لیا آپ نے،
اللہ والوں سے آپ کا کیا رابطہ ہے؟ نہ رابطہ رکھنا چاہتے ہیں آپ، تو کہتے ہیں کہ ہمیں بلاک کر دو، تو بلاک ہیں آپ؟ بلاک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے تو ارادہ کر لیا ہے دنیا کا، آخرت کے حساب میں آپ کچھ بھی لیس بشیء لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم تو فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو دی گئی اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں۔ اب دائیں ہاتھ میں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا مقصود اللہ، جن کا محبوب اللہ، جن کو مطلوب اللہ، جن کا رخ اللہ کی طرف اور جن کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے۔ تو ان کے جو سیدھے ہاتھ والا فرشتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مصروف عمل ہو جاتا ہے، اور ان کی زندگی کا ہر عمل وما تعملون من عمل استفیدون فیہ الا کتب لهم به عمل صالح ولا ینالون من عدو لیلا وما یعملون من عمل۔ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ لکھے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے جو بھی تم کرتے ہو، جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، وہ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ لکھتا ہے۔ الٹے ہاتھ والا فرشتہ تو وہ فارغ ہی ہو گیا۔ تو یہ کتاب جب آپ کو دی جائے گی روز قیامت، تو آپ خوش ہو کے وہ اپنی کتاب، اپنا نتیجہ پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں کتاب آپ یہاں پر لکھ رہے ہیں، پڑھنے کے لیے وہاں دی جائے گی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، ہر انسان کی کتاب کو میں نے اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن ایک کھلی کتاب کی صورت میں وہ اس کو تھما دی جائے گی۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ بہرحال یہاں جو ہے دائیں ہاتھ والے فرشتہ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ کتابَهُ، یہ کتاب پڑھیں گے اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، دھاگے برابر ظلم۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ کا دیکھیں مومن جو بھی زندگی گزارتا ہے، ہر لمحہ اس کا عبادت بن جاتا ہے، ہر لمحہ وہ اللہ کی یاد میں گزارتا ہے، تو ہر لمحے کا اس کو اجر ملے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ ترجمہ سنا دیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے اعمال کی کتاب اس کے دانے ہاتھ میں دی جائے گی۔ فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ اپنی کتاب کو خوش ہو کے پڑھیں گے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی، وہ اپنی کتاب کو خوش ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت
اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم